اکبر اللہ اکبر. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ویورز اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیصل سلطان موجود ہیں, CEO ہیں آف شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر, اینڈ ہی از آلسو اے اسپیشلسٹ ان انفیکشس ڈیزیزز. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا کوئی لمبا چوڑا انٹروڈکشن نہ کراؤں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ بھی ہی از اے مین آف فیو ورڈس, بڑی نو نانسنس باتیں کرتے, کام میں بلیو کرتے ہیں, اور واقعی ہی شوکت خانم کی بیک بون ہے. اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویوز شیئر کیا تھا کہ جو ایک ایونٹ ہوا, رمضان جیسے شروع ہوا, ایونٹ ہوا شوکت خانم کا, اور وہاں پہ کس طرح سے لوگ جو ہے نا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی حج کا سمے اور کوئی ایک ریلا آ رہا ہے ڈونیشن دینے کے لیے. آپ سوچیں جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اٹس اے جسٹ کاز اینڈ اٹس اے نوبل کاز, اور صحیح طرح سے ان کے پیسے جو ہیں ایک طرف لگ رہے ہیں, تو کتنا لوگ دینا چاہتے ہیں, کس طرح سے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسپیشلی وہ جو ایک ماں تھی نا ادھر, جن کے بیٹے کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے, اور وہ آئیں اسٹیج پہ اور انہوں نے مجھے پیسے پکڑانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی گولڈ کا بھی کوئی اپنا کوئی ornament بھی دیا. اینڈ مطلب کیا ان کا جذبہ تھا, نا سن از نو مور, لیکن ان کو پتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کا جو ادارہ ہے وہ واقعی یو پیپل ٹرائیڈ یور بیسٹ, اینڈ اگر ان کا بیٹا نہیں بچ سکا, اللہ تعالیٰ کو وہ منظور نہیں تھا, تو کم از کم اور لوگوں کو یہ موقع ملے. بالکل, یہ بہت انسپائرنگ ہوتا ہے جب کئی دفعہ جو پیشنٹس نہ بچ سکیں اور اس کے باوجود ان کے فیملی ممبرز یا ریلیٹیوز آ کے, کئی دفعہ یہ بہت دفعہ ہوا کہ وہ اسپیشلی شکریہ ادا کرنے آتے ہیں, تو اس پہ ہم تو پریشان ہی ہو جاتے ہیں کئی دفعہ یہ بات دیکھ کے, ان کی اسپرٹ اور ان کی پیشنس, فوربیرنس, ان کا صبر. ہاں بالکل. اچھا اس پہ واپس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب. پہلے میں چاہ رہی تھی کہ کچھ بات کریں بیکاز یو آر اے اسپیشلسٹ ان انفیکشس ڈیزیزز آلسو. سو آج ہم نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی بہت کم وقت ہوتا ہے. تو ابھی یہ جو فلڈس کا سلسلہ جاری ہے, اس میں اب اتنی انفیکشس ڈیزیزز لوگوں کو ہو رہی ہیں بسائڈز گیسٹرو-انٹرائٹس, جیسے سندھ میں کتنے افراد کی ہلاکت ہو چکی ہوئی ہے, اینڈ سو مینی تھنگز آر ایرپٹنگ ایوری ڈے, نئی نئی چیزیں پتہ چل رہی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ کس طرح کنٹرول ہوگا کہ بیچارے آدھے لوگ جو ہیں وہ اس سے جاں بحق ہو جائیں, اس کے بعد انفیکشن سے کتنے لوگوں کی جو ہے نا وہ زندگی چلی جائے یا ان کی زندگی افیکٹ ہو جائے, تو ہاؤ ڈو یو ٹیکل آل دس؟ دیکھیں جی, جب بھی ڈسرپشن آف نارمل لائف ہو نا, کسی بھی ڈیزاسٹر سے, جیسے ارتھ کویک تھا یا سیلاب ہیں, تو جو نارمل ہائیجین ہے وہ بریک ڈاؤن کر جاتی ہے, واٹر سپلائی جو ہے وہ ان کی ظاہر ہے کمپرومائز ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ان کی نارمل روٹینز ہیں, جو سیلف ہائیجین کی روٹینز ہیں, وہ بھی ساری ڈسرپٹ ہو گئیں. نہانا دھونا, ہاتھ صاف کرنے, کھانا پکانا. تو سب سے اس کا پہلا جو آبویس سا جو افیکٹ ہے وہ تو پیٹ کی جو النسز ہیں نا, انٹسٹائنل ٹریکٹ کی, تو اس کو گیسٹرو-انٹرائٹس کہہ لیں یا جو بھی, اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. سو نیچرلی وہ تو سامنے آتی ہے. تو اس کا تو جو اسٹاپیج ہے, جو تدارک ہے بہترین, وہ یہ ہے کہ کلین واٹر اور ایجوکیشن. تو یا واٹر کو صاف کرنے کی, پیوریفائی کرنے کی قابلیت. سو آپ کو پتہ ہے آج کل وہ ٹیبلٹس یوز ہو رہی ہیں, سیشیز یوز ہو رہے ہیں, اور بہت سے لوگ جو اس ریلیف ورک میں کام کر رہے ہیں, ان کی کوشش بھی یہ ہے کہ پانی کو صاف کرنے کا طریقہ. وہی ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ پانی کی بوتلیں بھیج رہے ہیں, لیکن اب وہاں پر وہ کس طرح یہ پانی کو صاف کرنے کا بھی کیسے سلسلہ بنایا جائے؟ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں جی. پانی بھاری چیز ہوتی ہے, پانی کو ٹرانسپورٹ کرنا از ایکسپینسو, اس پہ بھی آپ کی کاسٹ زیادہ. سو ان سم ویز اٹ از بیٹر ٹو بی ایبل ٹو کہ آپ پیوریفائی کرنے کا طریقہ پہنچا دیں. لیکن کئی دفعہ اتنے بڑے ڈیزاسٹر کے بعد وہاں اتنی کیپیبلٹی بھی نہیں ہوتی ہے, تو اس لیے شروع میں تو شاید پانی ہی بہتر ہے, لیکن پھر وقت کے ساتھ آئی تھنک کلین واٹر کریٹ کرنے کی کیپیبلٹیز جو ہے نا وہ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ویسے بھی یہ دیکھیں اسپیسیفکلی سیلاب میں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اسپیشلی سیلاب میں جیسے ہوا ہے کہ the poorest of the poor have gotten affected other than the initial. تو وہ ان کے پہلے ہی حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, ان کے مینز نہیں ہیں اپنے لیے کلین واٹر کریٹ کرنے کے لیے, یا فوڈ سپلائی جو ان کی صاف ہو, تو اسی لیے پھر ان کو اسپیشل اور ایکسٹرا ہیلپ کی ضرورت ہے. اچھا اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ حصہ جو ہے نا وہ ایجوکیشن ہے. جب یہ پتا ہو کہ کیا چیز کرنی ہے یا کیا کی جا سکتی ہے, تو قدرے سمپل میجرز کے تھرو بھی آپ مطلب ایک ایجوکیشن سے بھی زیادہ آئی تھنک اویئرنیس, اٹس گیٹنگ ٹو نو کہ ہے کیا کرنا کیا. لیکن دیز آر ناٹ دی اونلی انفیکشس النسز اور دی اونلی النسز. اسکن ڈیزیزز اگین اگر آپ بے شمار, ہاں, اور ان کا تو آئی تھنک ان کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. آئی مین یو ہیو دا سمپٹمز بٹ یو ڈونٹ نو دیٹ یو ہیو دس. جی ہاں بالکل. وہ تو اسپیشلسٹ ہیو ٹو بی دیئر ٹو ایکچولی ٹیل دا پیپل, میک دم اویئر اینڈ گیو دم
فارم آف ٹریٹمنٹ جو کہ ان کی غیر موجودگی میں بھی وہ فالو کرتے ہیں. بالکل بالکل. اس کے علاوہ ان میں کون کون سی بہت سی چیزیں اب جہاں کلوز لوگ مجبوراً اکٹھے کیمپس میں یا کلوز کوارٹرز میں رہ رہے ہیں تو اسکیبیز فار ایگزامپل جو کہ ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے. اب وہ کوئی خدا نہ خواستہ اٹس ناٹ اے فیٹل ایلنس لیکن اٹ کین بی ویری انوائنگ اینڈ ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری انکمفرٹیبل اور وہ فٹافٹ پھیلتی ہے, بہت جلدی ایک سے دوسرے کو جاتی. تو اس کی وہ دیر آر میڈیسنز جو کہ لوگ اب ایکچولی ریلیف پیکیجز میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایگزیما وغیرہ جو دیگر اس کے نیلسز ہیں وہ بھی زیادہ سامنے آ رہی ہیں اور آ جاتی ہیں اس طرح کی سچویشن میں بیکاز ہائیجین کے لیولز اور باقی ساری چیزیں جو ہیں نا وہ ڈسرپٹ ہو جاتی ہیں. اور میرے خیال سے صرف انفیکشس النیسز نہیں ہیں. اب کہیں میں پڑھ رہا تھا اس دن کے اور عجیب و غریب اس میں سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں. اب ہماری کنزرویٹو سوسائٹی ہے, لوگ اکٹھے اس طرح سے نہیں ہوتی, تھوڑی سی پرائیویسی رکھتے ہیں. اب یہاں وہ فورس ہو رہے ہیں, ایک کیمپ ہے, ہر قسم کے لوگ اکٹھے رہنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. تو جو سائیکولوجیکل افیکٹس اس کے ہیں, جو آپ کے کلچرل نارمز اس میں تھوڑے سے چیلنج ہو رہے ہیں, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ اسٹریسفل ہیں ان لوگوں کے لیے اور ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ اسکیبیز جو ہے وہ فیٹل تو نہیں ہے, لیکن دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ بلکہ کئی جو بیماریاں فیٹل ہوتی ہیں نا ان میں تو ٹھیک ہے, چلے انسان ایک تکلیف کے بعد ایک یو بیکم ٹرمینلی ایل یا آپ چلے جاتے ہیں اس دنیا سے, لیکن جو ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ رہ جاتی ہے اور آپ کو مستقل انکمفرٹیبل کرتی ہے, مستقل آپ کو اس کی, آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس کی ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے, وہ آپ کی کوالٹی آف لائف کو اتنا افیکٹ کرتی ہے کہ اینڈ میں وہ آپ کو مفلوج کر دیتی ہے. جی بالکل. that you're unable to do anything. آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہوتے ہیں لیکن آپ ذہنی طور پہ اتنے ڈسٹرب ہو گئے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر پاتے. بالکل جی. سو وہ بھی ایک طرح سے سمجھے فیٹل ہی ہو گئی چیز. جی ہاں, وہ مطلب آپ کی لائف بہت حد تک آپ یہاں رہتے ہوئے بھی, اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی بالکل ختم ہی ہو گئے ایک طرح سے. سو ایسی تو بہت چیزیں جو ہیں وہ ابھی سامنے آئیں گی اینڈ آئی تھنک اب زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز کو وہاں جانا پڑے گا اور بیکاز لوگوں کو, جیسے آپ نے بھی کہا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں what they're suffering from. جی بالکل. اور لیکن میرے خیال زیادہ ضرورت اس چیز کی بھی ہے, ہو رہا ہے وقت کے ساتھ تھوڑا سا. کچھ جو لیسنز شاید ارتھ کویک میں ہم نے ایز اے نیشن لرن کیے تھے, وہ شروع میں ہم نے فوراً استعمال نہیں کیے, پھر بوکھلا سے گئے نا اور ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گیا. لوگوں کو یہ کلیئر نہیں ہو رہا تھا اب کریں کیا, لیکن خیر آہستہ آہستہ آئی تھنک وہ ویل جو ہے وہ ٹرن کرنا شروع ہو گیا ہے اور کچھ چینلز کریٹ ہو گئے ہیں جو ریلیٹیولی کریڈیبل ہیں, جن کے تھرو لوگ دے رہے ہیں اور یا لوگ خود ایفرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہاں فرق یہ تھا کہ اتنا پھیلا ہوا تھا معاملہ کہ ہر جگہ ہر کوئی خود سے پہنچ نہیں سکتا. بالکل. تو اس میں whether it's doctors or people who can organize this sort of effort, کئی دفعہ اس ساری ایفرٹ کو افیکٹو بنانے کے لیے صرف اتنا درکار ہوتا ہے کہ اس چیز کو پراپر طریقے سے آرگنائز کیا ہو, کسی نے سوچ رکھا ہو, چینلائز کرے. بلکہ مجھے لگتا ہے وہاں تو شاید ڈاکٹر سے زیادہ کچھ نرسز کی یا ایسے والنٹیئرس کی who have some kind of paramedical staff or something, جو کہ کیونکہ اگر آپ دوائیاں بھی بھیجیں گے, ابھی اس دن ڈاکٹر یاسمین راشد, ڈاکٹر جاوید اکرم آئے تھے, ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ دوائی بھی بھیجیں گے لوگوں کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا, شاید وہ کھول کے پتہ نہیں کیا کھا لیں. پبلک ہیلتھ میجرز ہوتے ہیں نا, یہ اکثر سادے ہوتے ہیں, بہت چھوٹی انٹرونشنز ہوتی ہیں, لیکن اس کے بہت میسو ایفیکٹس ہوتے ہیں, اس کے بینیفٹ بہت بڑے ہوتے ہیں, لیکن اس کو پٹ ٹوگیدر کرنے کے لیے تھوڑی سی آرگنائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. اچھا, اور ان سے زیادہ کون آرگنائزیشن کی بات کر سکتا ہے؟ بھائی شوکت خانم میں اتنا آرگنائز سسٹم ہے, ہر چیز کا پتہ نہیں, میں تو وہاں داخل ہوتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی سسٹم میں داخل ہو گئی ہوں. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ایسے سسٹمز بنائے ہوئے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کو کتنی 1 ارب کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی اس سال ہمارا جو پلیز آپ بتائیں لوگوں کو, ٹوٹل جو بجٹ ہے وہ 3.3 ارب ہے for the whole year. جی. سو اس میں سے آدھا جو ہے نا وہ تو ہاسپٹل اپنی ریونیو جو جنریٹ کرتا